کہ لبے رحمت پہ پاکیزہ دعائیں کتنی اچھی ہیں، لبے مسکرا کر کے کہیے سبحان اللہ۔ پھر آپ حضرات کو سناتا ہوں واقعہ، آپ ہی کے علاقے کا واقعہ، حضرات 15-17 سال پہلے کا واقعہ ہے قریب، یا تقریباً 14 سال ہوئے ہوں گے۔ حضرات قریب کے ہی گاؤں میں شادی ہوئی، اور شادی بھی کیا ہوئی تھی اللہ کی پناہ حضرات، ایسی شادی ہوئی تھی کہ رشتہ ہو گیا، اور رشتہ ہونے کے بعد میں لڑکا آوارہ تھا، اور حضرات آوارہ لڑکے کی بات ماننے والا تھا باپ۔ رشتہ ہونے کے بعد میں ایک شرط رکھی گئی تھی حضرات شادی ہونے کی، اور وہ شرط یہ تھی کہ اگر نکاح میں موٹر سائیکل ملے گی تو شادی ہوگی، ورنہ حضرات محترم رشتہ ختم کر دیا جائے گا۔ اب اندازہ تو کرو، وہ باپ کہ جس کے سر پر جوان بیٹی کا بوجھ موجود ہو، کون سمجھ سکتا ہے اس کے درد کو، کون سمجھ سکتا ہے اس کی دلی کیفیت کو۔ آپ حضرات کیا جانے، ایک صاحب پرسوں ہی مجھ سے آ کر کے کہہ رہے تھے 3 جوان بیٹیوں کے باپ، حضرت کیا بتاؤ حالات یہ ہے کہ رات رات بھر نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، کبھی کبھی تو تنہائی میں روتا بھی ہوں، اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں فریاد و فقا بھی کرتا ہوں، کہتا بھی ہوں مولا جب بیٹیاں دی ہیں تو غیب سے رشتے کا انتظام بھی فرما دے، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا مصطفیٰ نے تمہارے لیے نکاح حضرات مشکل کیا تھا؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت نے تمہارے لیے نکاح کو بوجھ بنایا تھا؟ مصطفیٰ نے تو ارشاد فرمایا تھا نکاح کو آسان کرو، نکاح بوجھ نہیں ہوتا بلکہ نکاح تو رحمت ہوتا ہے۔ اگر نکاح رحمت نہیں ہوتا تو مصطفیٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں قبول نہیں فرماتے۔ مصطفیٰ نے خدیجہ کو سینے سے لگا کر زمانے کے مردوں کو اور عورتوں کو ایک پیغام دے دیا، وہ پیغام یہ تھا کہ بیوہ عورت اور حضرات محترم حضرات عمر سے زیادہ عورت کبھی حضرات زحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ حضرات محترم جہیز کا مطالبہ کیا گیا سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد میں سننا۔ آج کے دور میں اور آپ حضرات ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف خرافات ہی خرافات پائی جا رہی ہے، ایسی خرافات کے اللہ کی پناہ حضرات دولہا بھی عجیب ڈرامے بن کر کے جا رہے ہیں شادیوں کے اندر، برانڈیڈ دولہا بن جاتے ہیں، برانڈیڈ پیروں کے اندر جوتے ہیں وہ کمپنی کے ہیں، ٹائی پڑی ہوئی ہے گلے میں وہ کمپنی کی ہے، کوٹ پینٹ ہے حضرات وہ ریمنڈز کے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حضرات جسم کے اندر جو اندرونی طور پر بنیان موجود ہے وہ بھی کمپنی کا ہے، انڈر ویئر موجود ہے وہ بھی کمپنی کا ہے۔ لیکن اہل ایمان میں تجھ سے کہنا چاہوں گا تیرا کا ظاہر تو برانڈیڈ ہے، لیکن کیا تو نے کبھی غور و فکر کیا ہے تیرا ایمان بھی برانڈیڈ ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا ایمان بھی کمپنی والا ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا ایمان بھی مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو نے ایمان پر غور و فکر کر لیا تو کون پینٹ میں بھی تو امام کے سامنے بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے ہوئے شرمائے گا نہیں؟ جی بے شک بے شک۔ ایک بات بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، وہ دولہا جو رات بھر ڈی جے کے سامنے حضرات ناچتا ہے گاتا ہے اور دوستوں کے ساتھ ٹھہاکے لگاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حضرات محترم رات بھر موج مستیاں کرتا ہے، جب نکاح کا وقت آتا ہے اور امام کہتا ہے پڑھیے کلمہ طیبہ تب جھجکتا ہے، جب کلمہ دوم نکاح کے وقت میں پڑھایا جاتا ہے تب جھجکتا ہے، کلمہ سوم پڑھایا جاتا ہے تو نہ جانے کتنے جھٹکے اور سانس لیتا ہے، نہ جانے کتنے وقفے کرتا ہے، اور حضرات جب سلامی کا نمبر آتا ہے تو سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ جوتی چرائی کیا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ رسگلہ کھلائی کیا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ گھڑی بندھائی کیا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ غلط رسم و رواج کیا ہے۔ ایک بات میں تمہیں بتانا چاہوں گا، جس مغربی تہذیب کے سانچے میں تم دھکتے جا رہے ہو وہ تمہیں تباہی کے علاوہ کسی اور راستے پر لے کر کے نہیں جا سکتی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تباہی کے راستے سے تم بچ جاؤ اور کامیابی کے راستے پر تم گامزن ہو جاؤ تو غلط رسم و رواج سے بچو اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے امام کے سامنے ببانگے دوہل زمانے والوں کو یہ بتا دو کہ خدا کی شان دکھلا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نبی کا دین پھیلا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خدا کی یاد تھی سجدے تھے تلواروں کے سائے میں، وہی تاریخ دہرا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی تاریخ دہرا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرات محترم واقعہ پہلے وہ مکمل کر لوں، اب فرمائش ہو ہی گئی ہے مولا علی کی شان میں، تو ایک بات بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، مولا علی کو ہماری برابر مانتا اور پہچانتا کون ہے؟ جی جی بے شک۔ جو لوگ سینوں پر ہاتھ ماننے والے ہیں وہ مولا علی کو نہیں پہچانتے، بلکہ مولا علی کو تو اہل سنت و جماعت ہی پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کو جیسا ماننے کا حق حاصل ہے کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ حضرات
حالات یہ ہیں آج کے دور پرفتن میں کہ کسی فرقے کو دیکھو گے تو کسی کا گستاخ، کسی کو دیکھو گے تو کسی کا گستاخ، کوئی رافضی ہو گیا، کوئی تفصیلی ہو گیا، کوئی تبرعی ہو گیا، کوئی ناصبی ہو گیا، کوئی خارجی ہو گیا، اور مصطفیٰ کا سچا غلام مولا علی کا شیدا ہوا تو ایسا ہوا کہ اس نے زمانے والوں کو یہ بتا دیا کہ یہ علی وہ ہے جنہیں داماد مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے، شوہر بطول ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں حسنین کریمین کا والد محترم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، خاندان مصطفیٰ میں رسالت میں مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں، حضرات صداقت میں صدیق کا کوئی جواب نہیں، عدالت میں عمر کا کوئی جواب نہیں، سخاوت میں عثمان کا کوئی جواب نہیں، امامت میں حضرت امام حسن کا کوئی جواب نہیں، نفاست میں فاطمہ کا کوئی جواب نہیں، اور حضرات شجاعت میں مولا علی کا کوئی جواب نہیں، اور شہادت میں امام حسین کا کوئی جواب نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان جن کی میں اور آپ حضرات بات کر رہے ہیں تو فضائل مولا علی پر بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی، لیکن زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، بہت جلد مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ اب حضرات اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں، اور سنانے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ جہیز سے بچیں میں اور آپ حضرات جی بے شک توجہ کے ساتھ اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں، آپ حضرات کو آپ ہی کے علاقے کا معاملہ ہے، اور آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، حضرات محترم یہ سنا ہوگا، بہت دنوں پہلے ہوا تھا ایک حادثہ، آوارہ لڑکا حضرات جوان بیٹی کے باپ سے کر لیا موٹر سائیکل کا مطالبہ۔ اب باپ کیا کرتا؟ اگر رشتہ چھٹاتا تب بدنامی تھی، حضرات محترم شادی نہیں ہوتی موٹر سائیکل نہیں دیتا تب بدنامی تھی۔ بچولیا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، اور الفاظ یہ تھے کہ شادی اسی شرط پہ ہوگی اگر موٹر سائیکل دی جائے گی۔ حضرات موٹر سائیکل کا مطالبہ ہو گیا، باپ نے بیچی 2 بیگھہ زمین، اور 2 بیگھہ زمین بیچنے کے بعد میں کسی بھی طرح سے جہیز کا انتظام کیا، لیکن پوچھو جا کر کے اس باپ سے جو ایک بیٹی کی شادی کے لیے حضرات زمین فروخت کر رہا ہے، زمین بیچ رہا ہے، اور اس بیٹی کی شادی کے بعد میں پھر 2 جوان بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں، بڑی بیٹی کے لیے زمین بیچ لی، لیکن چھوٹی 2 بیٹیوں کی جب شادی کا نمبر آئے گا تو پوچھو جا کر کے اس باپ سے حضرات اس وقت میں کیا بیچے گا، وہ کس سے جا کر کے ادھار لے گا، کس بھروسے پر لوگ اسے ادھار دیں گے، کس بھروسے پر حضرات اسے قرض حسنہ کے طور پر رقم دی جائے گی، کسی بھی طرح سے رقم نہیں دی جا سکتی۔ باپ نے بیچی زمین، اور زمین بیچنے کے بعد میں کسی طرح سے موٹر سائیکل کا انتظام کیا، اللہ اللہ کر کے گھر سے حضرات بیٹی رخصت ہوئی، اور بیٹی رخصت ہونے کے بعد میں حضرات دولہے کے گھر کی جا کر کے زینت بن گئی۔ دلہن زینت ہی تو ہوتی ہے، دلہن کو بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز ساتھ میں لے کر کے کیوں نہیں آئی، لوگ کہتے ہیں کہ حضرات 4 ویلر ساتھ میں لے کر کے کیوں نہیں آئی، لوگ کہتے ہیں کہ تیرے ماں باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی کمی رہ گئی۔ نادان، اگر تو محبت کی نظروں سے دلہن کو دیکھے گا تو تجھے پتا چلے گا دلہن آ رہی ہے تو دنیا بھر کی نعمتیں تیرے گھر کے اندر لے کر کے آ رہی ہے۔ نزہت المجالس کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جب دلہن دولہا کے گھر کے اندر آتی ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں لے کر آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ تمہیں اللہ کی 10 رحمتیں چاہیے یا صرف 4 ویلر چاہیے؟ اچھا 4 ویلر اگر مانگ لو گے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، بڑے کروفر کا دور چل رہا ہے، ایسا زمانہ کہ پہلے زمانے کے اندر صرف موٹر سائیکل کے اندر پچھلے بھی رکھ ہوا کرتے تھے، دور نے ترقی پکڑی، زمانے نے ترقی پکڑی تو اگلے بھی رکھ آ گئے، اس کے بعد میں حضرات اسی پر اکتفا نہیں ہوا، کیونکہ ہائی پاور موٹر سائیکل حضرات آن روڈ آ چکی تھی، روڈ پر آ چکی تھی تو حضرات برقوں کی ضرورت پڑی، پاور برق کی، پتا چلا حضرات محترم پاور برق آ گئے، موٹر سائیکلوں کے اندر ڈسک برق آ گئے، تو پتا چلا ایسے برق آئے موٹر سائیکل کے اندر سواریوں کے اندر کہ اگر 100 کی سپیڈ پر بھی دوڑ رہی ہے تو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے۔ موٹر سائیکل کے اندر اگلے اور پچھلے دونوں ڈسک برق آ گئے، پتا چل گیا حضرات دوڑتی ہوئی موٹر سائیکل کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اے اہل ایمان محمد گنج کے غجور مسلمانوں، ایک پیغام محبت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، سواریوں کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے، حضرات محترم 2 ویلر اور 4 ویلر موٹر سائیکل کو کنٹرول کرنا اور کار کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے، لیکن خدا نہ خواستہ
अगर फोर व्हीलर के साथ ऐसी दुल्हन तुम्हारे घर के अंदर आ गई, ऐसी आ गई जो घर के अंदर आने के बाद में ताना दे कि मैं तो फोर व्हीलर लेकर के आई हूँ घर के अंदर तुम्हारे, तो मेरा यकीन ये कहता है फोर व्हीलर को तो तुम कंट्रोल कर सकते हो डिस्क ब्रेक से या पावर ब्रेक से, लेकिन आने वाली दुल्हन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर महल्ले के मर्दों जन को भी बुला के लाओगे ना समझाने के लिए, तो सब हाथ जोड़ करके कह करके चले जाएंगे कि हमारे बस की नहीं है इसे कंट्रोल करना। जी बेशक बेशक। बात बताओ यही है कि नहीं है हालात। और एक बात बताऊं, जब जहेज ज्यादा लेकर के आती है तो सीने को ठोकती हुई आती है, सीने पर हाथ मारती हुई आती है, उसे घमंड होता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये दिया है। हजरात मोहतरम उसे फख्र होता है कि मेरे माँ बाप ने इतना जहेज दे दिया कि इसका घर का घर भर गया, हजरात सामान रखने के लिए कमरा भी खाली नहीं बचा। और यही तो हालात होते चले जा रहे हैं मेरे और आप हजरात के, कि जहेज इतना मिल जाता है कि अकेले सोफे से कमरा भर जाता है। और हजरात मोहतरम बेड और सोफे से जब कमरा भर गया तो फ्रिज को दूसरे कमरे में रखने के लिए जगह तलाश की जाती है, वॉशिंग मशीन को अलग रखने के लिए जगह तलाश की जाती है। और कुछ बर्तन तो ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए बड़े संदूक में कैद कर दिए जाते हैं, ऐसे कैद होते हैं कि कभी कभी सास ही मेहमान बन करके आती है तभी संदूक का ताला खुलता। जी जी बेशक। बात सही है कि गलत है? और अगर सास के अलावा कोई और फंक्शन घर पर आ गया तो दुल्हन कह देती है रेडीमेड मंगवा लो, मैं कहाँ तक धोऊंगी, कहाँ तक परेशान होंगी। उस नंबर पर नहीं निकाले जाते हैं बर्तन। और कुछ तो लिहाज गद्दे भी ऐसे आते हैं शादी के मौके पर जो हजरात सास और ससुर के नाम पर आते हैं, वह हजरात ने नहीं देखे होंगे। हजरात वो लिहाज बिस्तर भी कभी कभी जब सास आती है तभी निकलते हैं घर के अंदर। लेकिन हजरात एक बात ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, सास आई तो नए बिस्तरों का ख्याल आया बेटे को, सास आई तो हजरात अच्छे मुरक्कल खानों का ख्याल आया बेटे को। लेकिन कभी बेटे ये भी तो ख्याल कर ले कि तेरे घर के अंदर तेरी बूढ़ी माँ भी तो रह रही है, इसके बिस्तर को भी तो देख ले, इसके सासो सामान को भी तो देख ले। कभी शाम को सोने से पहले उस बूढ़ी माँ से भी तो जा करके पूछ ले, ऐ बूढ़ी माँ तूने खाना के नहीं खाना खाया कि नहीं खाया। इसमें कोई शक नहीं कि सास भी मजासी माँ है, लेकिन हकीकी माँ का मर्तबा अगर जानना चाहते हो तो सुनो। हकीकी माँ के बारे में शायद ने कहा था, ये मिसरा नहीं है इबादत है मेरी, सनाए मोहम्मद शफात है मेरी। अभी मेरे घर में मेरी माँ है जिंदा, मेरा घर नहीं है ये जन्नत है मेरी। मेरा घर नहीं है ये जन्नत है मेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जहेज की मोटरसाइकिल मांग करके ले तो ली, अब कैसे दी होगी बाप ने, ये तो देने वाला बाप जाने। एक बात अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी, जुबैर रजा हस्तानी के हजरात बहनोई बड़े सख्त बीमार हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफाए कामिला अजिला अता फरमाए। हजरात बड़े सख्त मरहले से गुजर रहे हैं, बड़ा सख्त दौर। लेकिन एक बात मैं आप हजरात को बताना चाहता हूँ, औलाद का दर्द वही जानता है जिसके पास औलाद होती है, बीमारी के हजरात तकलीफ को वही जानता है जिसे बीमारी लग जाती है, बुढ़ापे की अहमियत को वही समझता है जो बूढ़ा हो जाता है। हजरात मोहतरम, और दुनिया के अंदर हजरात माल की अहमियत को वो समझता है जिसके पास माल नहीं होता। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दर्द उसी को होता है जिसे दर्द का एहसास हो चुका होता है, एहसास उसी को होता है जो हजरात सख्त मरहलों से गुजर चुका होता है। बाप ने कैसे इंतजाम किया होगा जहेज का ये तो बाप जाने। मोटरसाइकिल दे दी, लेकिन लड़का था आवारा। अब मोटरसाइकिल लेना बड़ा आसान है और उसे चलाना बड़ा मुश्किल है। बात समझ में नहीं आ रही? आप हजरात को घबरा गए, ऐसा लग रहा है जैसे कल कोई अपने बेटों का निकाह करने के लिए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फाउंडेशन लगा रहा हूँ आप हजरात को। आप हजरात सोच रहे हो मौलाना तो घेर दिया, अगर जहेज लें तब खैरियत नहीं, ना लें तब खैरियत नहीं। आप हजरात यही तो बैठे हुए सोच रहे हो, लेकिन यही नहीं, ये नहीं हजरात सोचने पर मजबूर कर रहा मैं आप हजरात को, बल्कि बताना ये चाहता हूँ, बड़ी मोटरसाइकिल मांगने वालों, जब तक सलामी के पैसे बाकी रहते हैं तब तक पूरे महल्ले को नहीं सोने देते। रात बुलेट की आवाज निकलती है तो रात के 10 बजे सोने वाले भी जाग जाते हैं कि फला को जो शादी में मिली है वो आई है किसी तरफ से रनिंग के बाद में। और जैसे ही 6 महीने गुजरे तो फौरन लड़का और लड़की के अब्बा कहने लगते हैं, बोले है तो बुलेट लेकिन एवरेज ज्यादा अच्छा नहीं है। 20 किलोमीटर पर लीटर का ले रही है। अब एक बात बताओ, एक तो एवरेज इतना डाउन और ऊपर से चाय वालों की सरकार, जिन्होंने हजरात तेल को ऐसी दहलीज पर पहुंचा दिया जिसका तसव्वुर भी मैं और आप हजरात नहीं कर सकते थे।
اب تو جانے والے دیکھتے ہیں تو کبھی حضرات میٹر کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی موٹر سائیکل کی ٹنکی کی طرف دیکھتے ہیں، اور بعض تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو جھکا جھکا کر کے دیکھتے ہیں، گرا گرا کر کے دیکھتے ہیں حضرات محترم، موٹر سائیکل کی ٹنکی کو کھول کر کے دیکھتے ہیں۔ اور کامل بھائی سے زیادہ تجربہ کسے ہوگا؟ یہ تو رات دن پیٹرول پمپ پہ رہ رہے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے حضرات محترم۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں حضرات، کام یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں حضرات محترم کہ نوکری ہوتی ہے، پیشہ ہوتا ہے، کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز اور بہت اہم ہے، وہ چیز یہ ہے 15ویں پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ ارشاد یہ ہے کہ جب تولو تو پورا تولو اور جب ناپو تو پورا ناپو۔ ایک جگہ پر ایک پیٹرول پمپ کا میں نے افتتاح کیا تھا، ایک پیٹرول پمپ کا افتتاح میں نے کیا، بنیادہ حضرات افتتاح کے لیے مجھے بلایا تھا، اور پہلے ہوتا یہی تو تھا کہ سب میں محبتیں تھی، ابھی تو دنیا بڑھائی جا رہی ہے، ابھی تو نفاق بڑھایا جا رہا ہے، ابھی تو ہندو مسلم حضرات بنایا جا رہا ہے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ملک کی ترقی فتنہ و فساد میں نہیں، بلکہ ملک کی ترقی اخوت و امن و محبت میں ہے، اور جس ملک کے اندر امن محبت پرورش پاتے ہیں وہی ملک ترقی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے سمجھ لینا، غور و فکر کر لینا، جب تک ہمیں اس بات کا احساس رہے گا کہ ملک ہندوستان میں رہنے والے سب آپس میں بھائی ہیں، تب تک ملک ترقی حاصل کرتا رہے گا۔ اور اگر تم نے کبھی بھی کسی ایک ذات کو، ایک برادری کو ٹارگیٹ کیا، نشانہ کیا، تو تمہاری بھی زندگی تباہی کے دہانے پر آ جائے گی، اور ہماری بھی زندگی تباہی کے دہانے پر آ جائے گی، اور سب کو پتا چل جائے گا کہ ملک بچانا ہے تو امن و محبت کو عام کرنا پڑے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرات موٹر سائیکل آ گئی جہیز کی، لیکن لڑکا تھا حضرات محترم نہ کمانے والا۔ اب نہ کمانے والا لڑکا ہو تو جب تک سلامی میں تو اچھی خاصی موٹی رقم مل جاتی ہے نا، پہلے جاتے کے ساتھ ہی ساس کے سامنے تو نہیں گنتا، لیکن جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے اور حضرات محترم وہ جو مخصوص بستر ہوتا ہے سلامی والا، اسے چھوڑ کر کے آتا ہے، فوراً دیکھتا ہے سائیڈ میں جا کر کے کہ ساس نے کیا دیا، ملائی میں کتنے پیسے آ گئے، سالیوں نے کیا کیا دے دیا، کتنے تحفے دیے ہیں، کتنا زیادہ ساز و سامان دیا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ حضرات ماحول۔ تو جب تک سلامی کے پیسے ملتے ہیں اور 2-3 مرتبہ جلدی سسرال جاتا ہے تو سسرال میں بھی اچھا خاصا لمبا چوڑا مسافہ ہو جاتا ہے، کبھی شروع میں 1500، کبھی 2000، کبھی 2500، کبھی 3000، کبھی 5000 مل جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی برابر بڑا امیر نہیں کوئی بھی۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دوسروں کے دیے ہوئے سے کبھی بھلا نہیں ہوتا، بھلا ہمیشہ اپنی کمائی میں ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا بات آپ حضرات بولنے تیار نہیں ہو؟ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہو کیا؟ صحیح بات نہیں بتا رہا ہوں آپ حضرات کو، اپنے کمائے ہوئے میں حضرات برکت ہے۔ بوڑھے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ حرکت میں ہی برکت ہوتی ہے۔ بتاؤ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ موٹر سائیکل آ گئی، بہت شارٹ کر دوں ورنہ لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ موٹر سائیکل آ گئی، اب لڑکا کمانے والا تھا نہیں، جب لڑکا کمانے والا نہیں تھا تو حضرات محترم تیل کیسے پڑتا؟ تھوڑے دنوں تو دوڑتی رہی موٹر سائیکل، اس کے بعد میں گھر کے اندر چھپر تھا، چھپر کے نیچے لے جا کر کے کھڑی کر دی۔ علاقے کی بات کر رہا ہوں آپ حضرات کے، ایک دن نماز عشاء کے بعد میں چند دوست آ گئے اس کے، آ کر کے کہنے لگے، بولے بھی چل نہیں رہا، بولے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ بولے قریب کے ہی گاؤں میں ڈانس پارٹی آئی ہوئی ہے، ڈانس پارٹی دیکھنے کے لیے چل رہے ہیں۔ حضرات لڑکا آوارہ تھا، حضرات جب سنا ڈانس پارٹی آئی ہوئی ہے، بولے رکو ابھی، جلدی سے حضرات موٹر سائیکل کو دیکھا، اور موٹر سائیکل کو دیکھنے کے بعد میں اس کی تیل کی ٹنکی کو دیکھنے لگا، ہلا کر کے تیل ہے کہ نہیں ہے۔ ڈانس پارٹی میں جانے کے لیے ہلا کر کے دیکھا تو آواز نہیں آئی، جب آواز نہیں آئی تو جلدی سے موٹر سائیکل کی ٹنکی کو کھول کر کے دیکھا۔ اب نماز عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، 14-15 سال پہلے اتنے حضرات محترم انورٹر تھے بھی نہیں، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لیمپ کو ڈبیوں سے گزارا کیا جاتا تھا، اور اس کے گھر کے اندر تو ویسے بھی حضرات محترم چھپر موجود تھا۔ جلدی سے موٹر سائیکل کو ہلایا، ٹنکی کھول کر کے دیکھی، جب تیل نظر نہیں آیا تو حضرات اس نے سوچا کہ جلدی سے دیکھا تو جائے، کسی طرح سے نظر تو آئے کہ موٹر سائیکل میں ہے کتنا، پیٹرول پمپ تک پہنچ جائے گی کہ نہیں پہنچے گی۔ اب کچھ نہیں ملا تو جلدی سے حضرات چھپر کے نیچے ایک ڈبیا جل رہی تھی، ڈبیا ہاتھ میں اٹھائی، اور ڈبیا ہاتھ میں اٹھانے کے بعد موٹر سائیکل کی ٹنکی کے قریب میں کی۔ اس گدھے کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ حضرات محترم، حضرات پیٹرول اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، ضد حضرات
हजरात जैसे ही पेट्रोल ने आग की भनक पाई और डिबिया को पेट्रोल हजरात तेल की टंकी के करीब किया गया, भड़ाके के साथ आग लगी। और जैसे ही भड़ाके के साथ आग लगी, लड़का मोटरसाइकिल छोड़ करके भाग गया। और वो भागा, ऐसा भागा कि हजरात उसी की तेज लपटों ने उसके छप्पर को भी अपनी आगोश में ले लिया। छप्पर भी जला, मोटरसाइकिल भी जल गई। हजरात लड़का जलने से बच गया। देखने वालों ने देखा तो किसी ने कहा था ये उसी कराहते हुए बाप के दिल का धुआं है जो इस घर के अंदर आग लग रही है। जिस बाप से मोटरसाइकिल का मुतालबा किया गया था, मोटरसाइकिल मांगी गई थी, किसी ने कहा था ये दिल दुखाई की मोटरसाइकिल थी। किसी ने कहा था लड़की के माँ बाप पर जबर करने के बाद मोटरसाइकिल ली गई है। लेकिन किसी कहने वाले समझदार ने कहा था ऐ नादान, तूने दुनियादार से मांगी थी इसलिए तेरा घर तक जल गया। अगर तू परवरदिगार से मांगता तो तेरा घर भी आबाद हो जाता, तेरी नस्लें भी आबाद हो जाती और सबको पता चल नारे जाता। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी मुबारक हजरत अल्लामा मौलाना सनाद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर। इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे कि खुदा के देने से ही भला होता है, किसी इंसान के देने से भला नहीं होता। मुतालबा करके आप मांग लोगे, ले लोगे, लेकिन अल्लाह के बंदो तुम्हारा भला नहीं हो सकता है, तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। और ऐ अहले ईमान, अगर हजरात हमें गुजारा ही करना है सही माना में मोहब्बत रसूल में, तो दुनिया के अंदर किसी और की तारीख का मुताला क्यों करना चाहते हो? मगरिबी तहजीब की रविश क्यों इख्तियार करना चाहते हो? या हजरात मगरिबी रास्ते पर क्यों आप हजरात चलना चाहते हो? आओ मैं तुम्हें ऐसा रास्ता ना दिखा दूं जो आप हजरात के लिए भी कामयाबी की जमानत है, मेरे लिए भी कामयाबी की जमानत है। मदीने के अंदर एक ऐसा निकाह हुआ कि जिस निकाह के अंदर लड़के पर देखा जा रहा था तो कुछ भी नहीं था, और लड़की पर देखा जा रहा था तो विदा करने के लिए बज़ाहिर माँ भी घर के अंदर मौजूद नहीं थी। ऐसी लड़की के हजरात घर के अंदर माँ मौजूद नहीं जो बेटी को विदा करते वक्त सर पर दस्ते शफकत रखे। और हजरात दूल्हा ऐसा कि जिसके पास न बागात है, न जमीन है, न जायदाद है, न साजो सामान है, न रहने के लिए घर है। किसी पूछने वाले ने पूछा था कि हक़ मेहर अदा कैसे किया जाएगा, तो कहने वाले ने कहा था कि एक सिरे है उसे बेचा जाएगा, उसी से हक़ मेहर अदा किया जाएगा। सिरह को लेकर के गए थे हजरात बाज़ारे उकास में, और बाज़ारे उकास में ले जाने के बाद सिरह को बेचा गया। सिरह से हजरात मोहतरम चंद दिरहम दीनार मिले, बदले में थोड़ी सी खजूरें मिली, खजूरें लाई गई, निकाह के वक्त में रख ली गई। हजरात मोहतरम साथ ही साथ दिरहम दीनार लाए गए, तब जाकर के तकरीबन हजरात मोहतरम महर के पैसे का इंतजाम किया गया। जानते हो ये किसका निकाह था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ? दूल्हा के पास न रहने के लिए घर है, न जमीन है, न जायदाद है, और बेटी ऐसी कि बाप की शफकतें और मोहब्बतें तो साथ में हैं, लेकिन माँ पर्दा कर चुकी है। और जब बेटी को विदा किया जा रहा था तो सिसक सिसक करके बेटी रो रही थी और अपने बाप से कह रही थी ऐ बाप, आज मेरी आंखों के अंदर आंसू उमड़ते चले आ रहे हैं। बाप ने पूछा था ऐ मेरी बेटी, क्या तुम्हें अपनी माँ का ख्याल आ रहा है? क्या तुम्हें इस बात का ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें ज्यादा साजो सामान नहीं दिया? तो बेटी ने मचलते हुए कहा था ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, ना तो मुझे साजो सामान का ख्याल आ रहा है, आज रुखसती के वक्त में मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। जानते हो ये होने वाला निकाह किसका था? ये होने वाला निकाह किसी और का नहीं बल्कि मौलाए कायनात और हजरत फातिमा ज़हरा का था, जिन्होंने दुनिया वालों को ये बता दिया कि माँ असीब होती है, बाप असीब होता है, तो शिकम से पैदा होने वाले बच्चे भी हसन और हुसैन होते हैं। दुनिया की तारीख में बेहतरीन नमूना निकाहों के लिए है फातिमा ज़हरा और हजरत अली के निकाह का नमूना। उसे देखो, उसका मुताला करो, तब पता चलेगा मुझे और आप हजरात को निकाह है क्या। अच्छा, मैं और आप हजरात 400, 500, 700 के साथ जाकर के निकाह करते हैं, लेकिन कभी सहाबा से पूछा, मुजाहिदीन इस्लाम से पूछा, लश्कर जर्रार इस्लाम से पूछा कभी आप हजरात ने? कभी गौर व फिक्र किया आप हजरात ने कि उनके निकाह होते थे तो कभी मैदान कारजार में हो गए, उनके निकाह होते थे तो कभी दूसरे मुल्क की सरहदों पर हो गए, उनके निकाह होते थे तो कभी नहरे फुरात के किनारे पर हो गए, उनके निकाह होते थे तो कभी दरियाई दजला के किनारे पर हो गए, उनके निकाह होते थे तो कभी शहर फसाइल की मदीन के हजरात मोहतरम शहर मदाइन की फसील के नीचे हो गए, उनके निकाह होते थे तो कोई रिश्तेदार नहीं
نہیں ہوتا تھا, ملنے والا نہیں ہوتا تھا, اعزا نہیں ہوتے تھے, اقربا نہیں ہوتے تھے, بلکہ وہ بڑی سادگی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نکاح کر لیتے تھے کہ نکاح کے لیے ہمیں ہجوم کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نکاح کے لیے ہمیں محبت رسول کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تھا اصل پیغام سمجھنے کا اور سمجھانے کا. اسے ہی فراموش کر دیا میں نے اور آپ حضرات نے. اب سمجھاتا چلا جاؤں, کچھ لطیفے اور بیان کر دوں تو آپ حضرات بیدار ہو کر کے اور بھی سن لوگے. اب زیادہ لمبا چوڑا سنانا بھی تو نہیں چاہتا آپ حضرات کو, بتانا بھی تو یہی چاہتا ہوں بھائی, اگر سنتے ہو تو عمل بھی کیا کرو. بے شک, بے شک. عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یقینی طور پر عمل کرنا چاہیے. اچھا ایسے بھی تو ہوتے ہیں, ابھی حضرات 2-2.5 مہینے کی پہلے کی بات بتا رہا ہوں, ہم سے زیادہ تجربہ کسے ہوتا ہوگا؟ اسٹیجی لائن کے جو لوگ ہیں, مولوی لائن کے جو لوگ ہیں, امامتیں کرنے والے جو لوگ ہیں, ان سے زیادہ تجربہ کسے ہوگا؟ حضرات امام کو پتا ہوتا ہے کہ میرے مقتدیوں میں کون سا مقتدی کس رنگین طبیعت کا ہے, کیسا ہے. امام جانتا ہے کہ میرے مقتدیوں کی حالت کیا ہے. اور جہاں تک خطیب کی اسٹیج والے کی بات کرتے ہو تو اسٹیج والا بھی کبھی کبھی حضرات لوگوں میں ادھر ادھر جا کر کے ماحول کو بھانپ ہی لیتا ہے کہ ماحول کیا ہے. تھوڑے دنوں پہلے کا حضرات بات بتا رہا ہوں, ایک جگہ پر میں تقریر کر رہا تھا, جلسے کے بعد میں ایک بہت بڑے خطیب میرے عزیز دوست حضرت مولانا توصیف رضا صاحب بھی تھے. اب جہیز کی مخالفت میں تقریریں ہوئی, میری بھی اور ان کی بھی. اب جہیز کی مخالفت میں جب تقریر ہو گئی تو گھر والے تھے حاجی جی, حضرات محترم لڑکے کے ابا جی, پروگرام کے بعد میں آ گئے پاس میں, اور آنے کے بعد میں کہنے لگے, بولے حضرت ہم نے تو اللہ گواہ ہے کچھ نہیں مانگا. حضرات محترم ہم سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی چور ہے دل کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ صفائی وہی تو دیتا ہے جس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی چور چھپا ہوا ہوتا ہے. بھانپ لیا ہم نے, تجربے کار ہم بھی ہیں, لیکن دل رکھنے کے لیے ہم نے کہا اگر تم نے ایسا کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اب حضرات اگلے روز کو بارات گئی. اب بارات جانے کے بعد میں پتا چلا کہ کار ملی الٹو. کون سی؟ آج کے وقت میں تو نچلی کنڈیشن میں سمجھا جا رہا ہے نا اسے, میرے اور آپ حضرات کو, میرے اور آپ حضرات کے یہاں پر جہیز میں الٹو کار مل گئی. لیکن اتفاق یہ تھا کہ لڑکی کے باپ نے کار دی تھی, نہ رجسٹریشن دیا تھا, نہ رجسٹریشن کے پیسے دیے تھے. پھر بھی تو خیریت نہیں رہتی ہے میرے اور آپ حضرات کے یہاں پر. اگر موٹر سائیکل دے دیں اور رجسٹریشن نہ کرائیں, بغیر رجسٹریشن کے دے دیں میرے اور آپ حضرات کے یہاں پر, تو ماحول یہ ہو گیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے کا آدھار کارڈ منگوا لیا جاتا ہے کہ تمہارے نام سے نکال لیں گے کمپنی سے موٹر سائیکل. اب الٹو مل گئی حضرات, الٹو تو دے دی لڑکی کے باپ نے, لیکن رجسٹریشن کے پیسے نہیں دیے. اور حضرات محترم اسی کی بات کر رہا ہوں جو منہ بھر کر کے کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو کچھ مانگا نہیں ہے, مطالبہ نہیں کیا ہے. اسی کھڑوس کی بات کر رہا ہوں, اور یہ بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں سنو, اپنے ظاہر و باطن کو ایک کر لو. زبان پر کچھ ہے, دل میں کچھ ہے, اسے مومن نہیں کہا جاتا, بلکہ مومن کامل وہ ہوتا ہے جس کے زبان و دل میں سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے. بے شک, بے شک. یہی تو کہتے ہیں. دولہا شہزاد صاحب کہاں گئے؟ میدان چھوڑ گئے کیا شہزاد صاحب؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ بھی ایک طرف حضرات کونے میں مہندی لگائی جا رہی ہو. یہ بھی بڑی عجیب رسم ہے. عورتیں گھیر لیتی ہیں چاروں طرف سے, بولے چاہے کن کی انگلی پہ ہی لگوا لو, لیکن لگوا لو. عجیب معاملہ, عجیب معاملہ ہے حضرات. بولے چاہے کن کی انگلی پہ ہی لگوا لو, اگر کن کی انگلی پہ بھی نہیں لگوانا چاہتے ہو تو کم سے کم ہتھیلی پر چاند تو بنوا لو. چاند, میں کہنا چاہوں گا نادان, تجھے ہتھیلی پر حضرات مہندی کے چاند کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر, جو دلہن تیرے گھر کے اندر آ رہی ہے وہ تیرے لیے چاند کی چاندنی ثابت ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اچھا شہزاد صاحب چلے گئے, کوئی بات نہیں, دقت کی کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں, یہ مہندی وغیرہ جو ہے نا, یہ مردوں کے لیے سروں پر تو لگانا جائز ہے, حضرات داڑھیوں پر بھی لگانا جائز ہے. اگر مجبوری کے وجہ سے کسی کے پیر پھٹ رہے ہیں, پیروں کی خشکی دور کرنے کے لیے اگر کوئی پیروں پر استعمال کر رہا ہے تو اسے بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے. مجبوری میں, بحالت مجبوری, پیروں کی حضرات ایڑیوں کے پھٹنے کی وجہ سے اگر کوئی مہندی کا استعمال کر رہا ہے تو اسے بھی بتایا گیا. اس کے علاوہ ہاتھوں پر یا پیروں پر یا کسی بھی جسم کے حصے پر حضرات مرد کو مہندی لگانے کے لیے منع کیا گیا ہے. اس لیے ان چھوٹی چھوٹی غلط رسموں کو بھی ختم کرو, اور سمانے والوں کو یہ بتا دو کہ ہم شادی غدار رسول کے کہنے پر نہیں کریں گے, بلکہ ہم شادی وفادار رسول کے کہنے پر کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس باپ نے جانتے ہو کیا کہا؟ باپ نے یہ کہا لڑکی والے سے, بولے تم نے کار دے دی, ایسی کار سے تو بغیر کار کے اچھے تھے. اس کی نظروں میں 3,70,000 کی کار نہیں آ رہی, اسے تو 70,000 روپے رجسٹریشن کے چاہیے. اگر رجسٹریشن کے 70,000 روپے دے دیے جاتے تب تو خوش تھا.
کار کا رجسٹریشن کرا کر کے دے دیے جاتے تب تو خوش تھا. کسی کے کان میں کہہ رہا تھا کار کیوں دی ہے, کیش دے دیتے, کیش پیمنٹ دے دیتے, پیسہ دے دیتے, پیسہ بیگ بھر کے دلہن کے ساتھ میں پیسہ دیا جاتا, تھیلا بھر کر کے پیسہ دیا جاتا. نہ جان کیسی نیت ہوتی چلی جا رہی ہے تیری, کیسا ضمیر ہوتا چلا جا رہا ہے تیرا. وہ مسلمان جس کے ضمیر کے بارے میں کہا جاتا تھا مسلمان کبھی بک نہیں جگتا ہے, مسلمان کے ایمان کا کبھی سودا نہیں ہو سکتا ہے, مسلمان کے ضمیر کا سودا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ مسلمان کبھی دلالیوں کے نام پر اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہے, کبھی تھانوں کے نام پر اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہے, کبھی جہیز کے نام پر اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہے, کبھی کھیت کی مینڈ کے نام پر اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہے, کبھی پڑوسی کے بے ایمانگی کے نام پر اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہے, کبھی دوسرے کے مال کو ہڑپنے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہے. اہل ایمان سنو, کیوں نہ امید ہو رہے ہو اللہ کی رحمت سے, تم زمانے والوں کو یہ بتا دو کہ اگر ہم فقر و فاقے میں جیے تو مصطفیٰ کے سچے غلام بن کر کے جییں گے, اور اگر مال و دولت مل گئی تو عثمان غنی کے وفادار بن کر جییں گے. اور زمانے والوں کو یہ بتا دیں کہ ہمیں دولت ملے تب بھی ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں گے, اور اگر ہم غربت میں بھی رہے تب بھی ہم اللہ کی رحمت سے کبھی رشتہ نہیں توڑیں گے.